اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان پروگرام قصاص الحق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جیسے کہ پہلے ویڈیو میں بیان کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے تمام 3 سپاروں کا مختصراً احوال بیان کریں گے۔ ان کو میں 10 سے 15 پروگرام کے اندر تقسیم کروں گا، جو ہر دوسرے تیسرے دن اس کی ایک ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کی جائے گی۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو جوائن کریں۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت آدم سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متعدد کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، 4 الہامی کتب نازل فرمائی، لیکن ان میں سے یہ صرف قرآن مجید کو حاضر ہے کہ جو اب تک اپنی صحیح اصح حالت میں محفوظ ہے۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن پاک کے پہلے معلم اور مفسر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، چھپنے والی، یاد کرنے والی کتاب بھی قرآن مجید ہے۔ اس کے 110 سے زیادہ تراجم ہو چکے ہیں۔ اس کا مکمل ترجمہ کسی سے بھی ممکن نہیں، اس کی تفسیر مکمل کسی سے بھی ممکن نہیں۔ سب نے اپنی کوشش و کاوش کے مطابق، علم کے مطابق جتنا اللہ نے کسی کو عطا کیا اس نے اس کی تفسیر بیان کی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کبھی پرانی نہیں ہوگی، اور اس کے ترجمے، اس کی آیتوں کے نقطے قیامت تک نکلتے رہیں گے، اور لوگ آنے والی بھی اس کو بیان کرتے رہیں گے، جتنا جس کو کوئی اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، 14 سجدے ہیں، جس میں کچھ تفریق بھی پائی جاتی ہے مختلف مکاتب فقہ کے اندر۔ منزلیں اس کی 7 ہیں، صورتیں اس کی 114 ہیں، مکی صورتیں 86 ہیں اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ اب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ پہلے 3 پاروں کو مختصراً بیان کریں۔ قرآن پاک کو بیان کرنا کسی کے بس کا کام نہیں۔ کسی نے اس کی 50 جلدوں کی بھی تفسیر لکھی ہے، اور کسی نے اس سے بھی زیادہ 25 جلدوں کی بھی اس کی تفسیر لکھی ہے۔ جس کو جتنا اللہ علم عطا فرمائے اتنا اس نے اس کا حق بیان کرنے کی کوشش کی۔ ہم مختصر اس کو بیان کریں گے تاکہ ایک تو ہمیں سمجھ آئے، پڑھنے کا شوق پیدا ہو، اور ہم مزید گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ سب سے پہلے ہم پہلے سپارہ سورہ پارہ الف لام میم کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ جس میں 2 عظیم صورتیں الحمدللہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ہیں۔ اس پارے میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا دعا مانگنے سے پہلے بتایا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر نیکی کی بنیاد تقوی اختیار کرنے کے لیے ہدی للمتقین، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی ہماری مدد فرما اور ہمارے ہدایت دے۔ ہر مشکل کے وقت اللہ سے رجوع کرنے کے متعلق اس بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے اہم دعا ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ منافقت میں سب سے بڑی علامت جھوٹ بتایا گیا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے۔ فضیلت والا کام علم حاصل کرنا بیان کیا گیا ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے۔ لوگوں سے عمدہ بات کرنے کے لیے اس سپارے میں زور دیا گیا ہے۔ اللہ کے اذان کے بغیر کسی چیز کا نقصان نہ دے سکنے کا بھی بیان کیا گیا ہے کہ یعنی جو چاہتا ہے اللہ ہی چاہتا ہے، اس کے بغیر کسی کا بھی کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حسد کا جواب دینے کے بجائے عفو درگزر سے کام لینے کے متعلق بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ احسان کے درجے پر عمل صالحہ کرنے کے حکم دیے گئے ہیں۔ کتاب تلاوت کا حق ادا کرنے کا کہا گیا ہے۔ اب قرآن کے تلاوت کا حق ادا کرنے کے مختلف مسائل ہیں، طریقے ہیں، جو آگے جا کے مختلف ویڈیوز میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کا فرما بردار بننے کا حکم دیا گیا ہے کہ صرف اللہ کو ہی مانو، اسی کی عبادت کرو اور کسی کو معبود نہ بناؤ۔ اللہ کے لیے خاص ہو کر کام کرنا، یعنی ہر قسم کی ملاوٹ سے، شو سے، ہر قسم کی منافقت سے نکل کے صرف اللہ کے لیے خالص کام کرنا۔ ہدایت صرف اللہ سے مانگنا، کیونکہ صرف ہدایت دینے کا ماخذ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا، یہ بہت اہم بات اس بارے میں بیان کی گئی ہے۔ بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے کہ انسان کو جب موت ہے وہ بھی ایمان کی حالت میں آئے اور کلمہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ صحابہ جیسا ایمان اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ان کا پختہ ایمان تھا، اسی طرح کا ایمان اختیار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اپنے عمل کی بہتری کی طرف توجہ کرنا بتایا گیا ہے کہ اپنے عمل میں زیادہ سے زیادہ بہتری کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں پارہ نمبر 2 سایقول۔ اس پارے میں
تحویل کعبہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ تبدیلی ایک امتحان ہے، موسم جگہ حالات کی تبدیلی کو زندگی میں قبول خوشی سے کرنا چاہیے۔ اللہ کی خشیت، کسی بھی غلط کام کا ارادہ ہو جائے تو اللہ کی خشیت ڈر خوف کی وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے۔ آزمائش، کسی بھی امتحان میں امید و شکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے لیے امید رکھنی چاہیے۔ حلال و طیب، اس میں حلال و طیب کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے، دوسرا پارہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے سے بچتے ہوئے کھانے پینے میں حلال و طیب چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ مفادات کا تصادم، معاشرے اور روایات کے ساتھ قرآنی تعلیمات کے تصادم کی صورت میں حق کا تباہ کرنا، یعنی ہمیں جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہم نے قرآن و سنت کی ہی روشنی میں ان کو ہم کرنا ہے۔ نیکی کی اقسام، اس میں مختلف نیکی کی اقسام بتائی گئی ہیں، مختلف موقعوں پہ جن کو اختیار کر کے صدیق اور متقی کی صفوں میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ فتنہ کا خاتمہ، جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، نہ مال غنیمت نہ کشو و کشائی، جنگ فتنہ فساد کے خاتمے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ نیکیوں میں سبقت لے کے جانا، مومن کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر، صحیح طریقے سے کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا بھی اس میں حکم دیا گیا ہے۔ صفا اور مروہ آج کا ایک بہت اہم رکن، بی بی ہاجرہ کے صبر کا صلہ، کسی بھی مشکل اور تنہا حالت میں اللہ کو یاد کرنا اور اس سے مدد مانگنا، اس کے متعلق واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حج اور عمرہ، تقویٰ کے ذات و دار کے ساتھ سفر کرنا اور پرامن رہنا، اور روزے کے متعلق بھی اسی بارے میں بیان کیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ مہینہ آگے اور ہم رکھیں گے۔ فرض عبادت ہے جس کے ذریعے تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قریب ہونا، اللہ بندے کے قریب ہے، اس لیے ہر حال میں صرف دعا کرنا اور اسی کو بھی مانگنا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہمیں جو مشکل آئے صرف اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، نہ کہ ہم اور لوگوں کے پیچھے چل کے اپنے ایمان کو خراب کریں۔ آخرت کی طلب، صرف دنیا طلبی میں نہیں لگا رہنا چاہیے، دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھی بھلائی مانگنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے یہ ایک دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی مانگنی چاہیے اللہ سے، آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ ناپسندیدہ میں خیر، اس میں ایک اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ کئی دفعہ کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی لیکن اللہ پاک نے اس کے اندر خیر رکھی ہوتی ہے۔ بھلائی کو ہم سے زیادہ جاننا، مرضی خلاف ہونا، اس کے کاموں پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدہ کی اہمیت، شادی بیاہ کے معاملات میں عقیدہ پر سمجھوتہ نہ کرنا، کسی شرک والے کام میں، زندگی کے کسی بھی اہم موقع میں تعلق میں عقیدہ کی نفی نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے جو اصل عقیدہ اس کے مطابق ہی اپنے تمام معاشرتی اور معاشی مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ قانون طلاق کے متعلق بھی اس پارہ میں بتایا گیا ہے کہ طلاق دیتے ہوئے بھی احسان کا معاملہ کرنا، بھلے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیوہ کی عدت کے متعلق بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا، پھر معروف طریقے سے نئے نکاح کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھنا بھی اس میں بتایا گیا۔ خدمت دین، درست نیت، خوب محنت اور بہت دعا کے ساتھ نکلنا، اللہ کی دین کی خدمت کرنا، نیک بات کو آگے پہنچانا، نیک بات پہ عمل کرنا اور نیکی میں سبقت لے جانے کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ تیسرا پارہ، تلک الرسول، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کو بعض میں فضیلت دی گئی ہے۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی پارہ میں عظیم آیت الکرسی، جس میں اللہ کے 5 نام اور 26 صفات بیان کی گئی ہیں، جو اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ اس کا پڑھنا رات کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، دن کو پڑھنا دن کو، اور اس میں اعظم اللہ لا الہ الا ہو کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ بہت عظیم صورت، ہمیں اس کو ہر حال میں یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ہزاروں بیماریوں کا، جادو، مسئلے، نظر بد، بیماریوں، ہر چیز کا علاج اس ایک صورت کے اندر، ایک بہت زیادہ عظیم صورت، اس کو ہر حال میں اپنے درود ورد میں شامل کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا بتایا گیا ہے، اور اس میں مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی گئی ہے، اور جو ایک بے مثال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بستی سے گزرنے والے شخص اس کے گدھے اور کھانے پینے کے ذریعے اور پرندوں کے ذریعے زندگی اور بعد الموت کی حقیقت سمجھائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ انفاق فی سبیل اللہ کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر ملتا ہے۔ انفاق کرتے ہوئے 3 کاموں سے بننا چاہیے: احسان جتلانا، دکھ دینا، دکھاوا کرنا۔
جو بھی نئے کام کرنا چاہیے وہ ہر قسم کے نفاق سے پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے شیطان تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے شیطان بہکاتا ہے کہ نہ خرچو تم غریب ہو جاؤ گے، جبکہ اس طرح نہیں ہوتا، اور جو اس کی چال کا شکار ہو جاتا ہے وہ گھاٹے کا رہتا ہے، اور جو اس پہ نہیں چلتا وہ شکر گزاری کی علامت ہوتا ہے۔ جو اللہ کی دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں وہ لپٹ کر کبھی سوال نہیں کرتے، اور ان پر خرچ کرنا بہت بہتر ہوتا ہے۔ سفید پوش لوگوں کے متعلق یہ بات کی گئی ہے۔ سود کا ذکر کیا گیا ہے کہ سود لینا اور دینا حرام قرار دے دیا گیا اس پارہ کے اندر، اس صورت کے اندر۔ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، اسی لیے اہل ایمان کو فوری طور پہ اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ مومن بندوں کو تعلیم دی کی گئی وہ جب بذریعہ قرض لین دین کریں تو اسے لکھ لیں تاکہ کسی بھی مشکل سے بچ سکیں۔ تجارت کا، وصیت کا ایک بہت اہم حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ کسی بھی چیز کے لیے لکھت پڑھ کر لینی چاہیے تاکہ مشکل سے بچا جا سکے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عرش کے نیچے خزانے میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا ہوئی۔ جو شخص ان آیات کو پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ بہت عظیم آیتیں ہیں، ان کا یاد کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ شیطان سے، بیماریوں سے، جادو سے، ہر قسم کی چیز سے یہ بچانے کے لیے، کفایت کرنے کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کی کچھ چیزیں انسان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، اس میں دنیا کا حصول اعتداد کے ساتھ ہو، اصل کوشش آخرت کی ہونی چاہیے اور بہترین ٹھکانے کے لیے کرنی چاہیے۔ اس میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کو اتنا رنگین بنا دیا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ اسی کی تقدوں میں لگا رہتا ہے اور اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، حالانکہ انسان کو زیادہ فکر اپنی آخرت کی ہی کرنی چاہیے۔ علم کا بیان کیا گیا ہے کہ علم اس سے بڑھ کر مقام کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ بندوں پر مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ مجرموں اور غلط کام والوں کو پکڑتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ مختلف فتنوں، فلسفیوں اور نظریات سے بچنا اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ مریم کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی، اور دوسروں کو ملنے والی فضیلت پر اللہ اپنے لیے اچھے کاموں کو توفیق ماننی چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ کتاب سیکھنے سکھانے کا بنیادی مقصد اللہ سے لوگوں کو جوڑنا ہے، نہ کہ ان کو کسی اور طرف لے کے جانا یا اپنی ستائش اس کی اپنے علم کا کرنے کے لیے انسان نمائش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرے۔ کتاب سیکھنے سکھانے کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور اللہ والے بنانا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے 3 سپاروں کو ذکر کیا ہے مختصراً۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے کی، یاد کرنے کی اور اس کو تفصیل سے پڑھنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے اس مہینے میں، اس پہ عمل کریے، اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کو ایک ہمیشہ کا اپنا معمول بنائیے تاکہ اللہ تعالیٰ اسی ہمارے دلوں کی گرہ کھولیں اور ہمیں اس کو سمجھنے کی آسانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔